فروقی کی ایک جھلک، یعنی حضرت فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کی ایک جھلک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق سرکار ایک دفعہ گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر میں کچھ گنگنانے کی آواز آئی، جیسے کچھ کوئی گا رہا ہو۔ وہ عورت کی آواز تھی۔ نوجوان لڑکی کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، اشعار بھی کچھ عاشقانہ تھے۔ خیر وہ گھر پہ آئے، دستک دی اور پوچھا کہ کون ہے گھر کے اندر۔ لڑکی امیر المومنین کی آواز پہچان گئی اور روب کی وجہ سے سہم گئی اور دب گئی، اور اتنا روب پڑا کہ وہ جواب نہ دے سکی۔ اس کے جواب نہ دینے اور چپ ہو جانے کی وجہ سے فاروق اعظم کو اور زیادہ شبہ پیدا ہوا کہ گانے کی آواز بند ہو گئی، مگر جواب کوئی نہیں دیتا۔ پھر ڈانٹ کر آواز دی کہ اس گھر کے اندر کون ہے؟ لڑکی بیچاری اور زیادہ دب گئی اور ڈر گئی، تو فاروق اعظم نے دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گئے کہ دیکھوں اندر کیا بات ہے۔ معلوم ہوا کہ گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے اور گھر میں اور کوئی نہیں۔ فرمایا تو کون ہے اور کیوں گا رہی تھی؟ اور تجھے معلوم نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کی آواز کو بھی عورت بنایا ہے؟ تو اتنی زور سے بول رہی تھی کہ باہر آواز آئی، تو نہیں سمجھتی کہ تو گناہ گار ہوئی؟ اب اس لڑکی نے جرأت کی کہ اسے بھی بھروسہ تھا کہ فاروق اعظم عادل کامل ہیں، جو چیز کہوں گی تو یہ نہیں ہے کہ وہ جذبات میں آ کر فیصلہ کریں، وہ اس پر غور کریں گے۔ اس لڑکی نے آہستہ آواز سے کہا، امیر المومنین، مجھے آپ طعنہ دے رہے ہیں کہ میں نے گناہ کیا۔ آپ نے اس وقت کھڑے کھڑے 3 گناہ کیے اور قرآن و حدیث کی 3 خلاف ورزیاں کی ہیں۔ بس فاروق اعظم ٹھنڈے ہو گئے، بجائے اس کے کہ انہیں غصہ آتا۔ رعایا کی ایک لڑکی اور امیر المومنین کو ڈانٹ دے تو جذبات ابھرنے چاہیے تھے، انہیں اشعال پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن جب اس نے کہا کہ آپ نے 3 گناہ کیے ہیں تو فوراً سہم گئے اور مرعوب ہو گئے۔ فرمایا، بہن میں نے کیا گناہ کیے؟ اس نے کہا کہ پہلا گناہ تو آپ کا یہ ہے کہ میں ایک اجنبی لڑکی ہوں اور اجنبی لڑکی کے ساتھ کسی مرد کو خلوت جائز نہیں ہے۔ آپ کو کیا حق تھا کہ آپ میرے گھر میں آئے اور آ کر میرے تخلیے میں خلل ڈالا؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا صاف حکم ہے، ترجمہ، گھروں میں دروازوں کے ذریعے داخل ہو جاؤ۔ آپ نے اس قرآن پاک کی آیت کی خلاف ورزی کی کہ آپ دیوار پھلانگ کر گھر میں آئے۔ آپ کو دیوار پھلانگ کر آنے کا حق کیا تھا؟ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ کسی کے گھر کے اندر اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو۔ تو قرآن نے حکم دیا تھا کہ جب تک اجازت کا سلام نہ کیا جائے گھر میں داخل نہ ہو۔ آپ بلا سلام و اجازت کیسے داخل ہوئے؟ یہ 3 گناہ آپ سے سرزد ہوئے۔ لڑکی نے جب فاروق اعظم سے کہا، اب فاروق اعظم بہت شرمندہ تھے، وہاں سے واپس آئے۔ حالانکہ فاروق اعظم امیر المومنین تھے اور امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے وہ یہ سب چیزیں کر سکتے تھے، لیکن ان کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو گناہ گار کے مقام پر سمجھا کہ حقیقتاً مجھ سے غلطی ہوئی، اور تمام رات جاگ کر استغفار کی عبادت کی اور اللہ کے سامنے روئے۔ صبح ضابطے کے مطابق آدمی بھیجا کہ اس لڑکی کو دربار خلافت میں حاضر کرو۔ لڑکی لائی گئی۔ فرمایا، بہن، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھے میری غلطی پر متنبہ کیا۔ میں نے تمام رات اللہ کے سامنے استغفار کیا اور توبہ کی، اور اب مجھے انشراح ہوا کہ اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا۔ تواضعاً گناہ کہہ رہے ہیں، ورنہ گناہ نہیں تھا، مجھے اللہ نے معاف کر دیا اور میں تیرا احسان مند ہوں، لیکن اب بحیثیت امیر المومنین ہونے کے تجھ سے پوچھتا ہوں کہ گانا بجانا کیسا تھا اور تو کیوں گا رہی تھی؟ تجھے ایسے عاشقانہ اشعار پڑھنے کا کیا حق ہے؟ لڑکی نے کہا، امیر المومنین، اصل واقعہ یہ ہے کہ میں ایک نوجوان لڑکی ہوں اور بھرپور جوانی ہے، اور ابھی 15 دن میری شادی کو ہوئے تھے۔ میرا خامد بھی نوجوان ہے۔ آپ نے اس کو فلاں محاذ پر فوج کے ساتھ بھیج دیا۔ میں اس کے فراق یعنی جدائی میں
یہ عاشقانہ اشعار پڑھ رہی تھی اور کوئی بات نہ تھی، نہ میں زانیہ ہوں اور نہ بدکار۔ فرمایا بہتر تو نے سچ کہا، تیرا لہجہ بتلا رہا ہے، حقیقتاً بات یہی ہے۔ پھر اسے بہت اکرام کے ساتھ واپس کیا۔ ادھر لڑکی کو واپس کیا اور گھر میں آ کر فاروق اعظم نے اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ اگر نوجوان لڑکی کی شادی ہو اور نوجوان ہی خاوند ہو اور دونوں میں جدائی کر دی جائے تو کتنے دن تک وہ صبر کر سکتے ہیں، اس کے بعد بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو؟ فرمایا 3 مہینے سے زیادہ وہ نوجوان عورت صبر نہیں کر سکتی۔ یہ الگ چیز ہے کہ اس کا دین مضبوط ہو، اس میں حیا ہو اور اپنے اخلاق کی وجہ سے برسہا برس بلکہ عمر بھر گزار دے۔ فاروق اعظم نے یہ سن کر سرکاری آرڈر جاری کیا کہ جن شادی شدہ جوانوں کو جنگ پر بھیجا گیا ہے انہیں 3 مہینے کے اندر واپس کیا جائے اور ان کی جگہ دوسری سپاہی بھیجے جائیں۔ حضرت فاروق اعظم کے جاری کردہ اس قانون پر آج تک عمل درآمد ہو رہا ہے۔ سے مراد یہ ہے کہ جب تک اسلامی حکومت رہی ہے یہ عمل چلتا رہا ہے۔ اب تو اسلامی حکومت نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ اس حکایت سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے اگر ہم دلجوئی کے ساتھ سنیں اور محبت کے ساتھ سنیں کہ ایک وقت کا امیر المومنین ہو کر ایک وقت کی رعایا کی لڑکی کی بات پر عمل کر کے اس کے متنبع کرنے پر اپنی غلطی جو نہیں تھی اس کو مان لینا، یہ اسلامی حکمران کا کام ہے۔ اور آج کل کے ہمارے بھی حکمران ہیں کہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ تم غلطیاں کر رہے ہو، پھر بھی وہ اپنی غلطیوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فاروق اعظم سرکار کے نقش قدم پر چلنے والا اسلامی حکمران عطا فرمائے۔